ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر چونکہ اب سوشل میڈیا پہ بعض جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر بھی آ گیا اور گروپس کے اندر بھی، جو ہمارے واٹس ایپ اسٹڈی گروپس ہیں، لوگ رابطہ بھی کرتے رہے، تو بہرحال بہت حد تک ہم نے اس کو مینیج کیا، ہزاروں لوگوں کو مختلف ان کے جو کویسچنس تھے ان کے آنسرس دیے۔ لیکن اب آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی ٹریفک ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جی ایک بندہ ہے تو اس کی طرف اتنی ٹریفک جانی چاہیے، بس یہ ہے کہ جس کا نمبر اویلیبل ہے تو ساری ٹریفک اس کی طرف آ جاتی ہے۔ ہزاروں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے ایک فل ٹائم بندے کی جاب ہو، ساتھ میں یہ اسٹوڈیو کا کام ہے، پھر کتابیں لکھنے کا، ریسرچ آرٹیکلز کا، پھر ایک کلاس جو ہے ہم نے جو ریکارڈ کروانی ہوتی ہے، یقین مانے وہ 1 گھنٹے کی کلاس آپ کے پاس آتی ہے، اس کے پیچھے 8 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ کتنا اس کانٹینٹ کو کریٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، جان کھپتی ہے، جن لوگوں کا کوئی اپنا یوٹیوب چینل ہے اور ان کو اندازہ ہے۔ تو اور ہمارا تو آپ دیکھ لیں، شارٹ درس نظامی کی صرف 4 گھنٹے کی ویڈیو پر ویک آ رہی ہوتی ہے اور شارٹ اس کے علاوہ آ رہی ہوتی ہیں، علیحدہ سے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو بندہ بہت زیادہ اوور برڈن ہو جاتا ہے، بلکہ پیچھے بھی میں 6 ماہ پہلے بھی بہت شدید بیمار پڑ گیا تھا، اور بیماری کی صرف ایک ہی وجہ تھی، ایگزرشن، یعنی جسمانی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، کاموں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، مطلب جاب ہے، پھر گھر کے کام کاج ہیں، پھر اسٹوڈیو کی جو یہ انتظامی ذمہ داری ہے یہ میرے اوپر آ جاتی ہے، پھر جو کلاسز ہیں ان کی ریکارڈنگ وغیرہ ہے، چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ بہت بندہ اوور برڈن ہو جاتا ہے، پھر مختلف اداروں میں آنا جانا ہے، پھر لوگوں کا آنا جانا بہت لگا رہتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب آپ سے ملنا ہے، پھر کاؤنسلنگ کے لیے ملنا چاہتے ہیں، کسی نے کوئی جمعہ پڑھوانا ہے، کسی نے اپنے یہاں درس دلوانا ہے، کسی نے کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ مدعو کرنا ہے، ٹریولنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض دوست احباب یا اسٹوڈنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب صرف آپ جو کانٹینٹ ڈال رہے ہیں اپنے چینل کے اوپر، ہمارے لیے ہفتے میں اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کریٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ بہت اوور برڈن ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو وہ میں 6 ماہ پہلے بھی نا بہت شدید مطلب ایمرجنسی میں چلا گیا تھا، تو مجھے اس وقت بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو ابھی آج کل پھر میں اوور برڈن ہوں بہت زیادہ جو ہے نا، تو اب اس میں یہ ایک علیحدہ سے جاب آ جاتی ہے، مطلب یہ یقین مانے جتنے کویسچن آنسر آ رہے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو بندہ رپلائی کرے تو دن میں جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے اس کے لیے بندہ نکالے۔ تو اب یہ پاسبل نہیں رہ گیا اتنی ٹریفک کو مینیج کرنا۔ پھر یہ ہے کہ ابھی اتنے میسیجز آ رہے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ملٹیپلائی ہوتے چلے جائیں گے نا، بڑھتے چلے جائیں گے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ بلکہ جتنے بھی ہمارے جاننے والے حلقوں میں جو سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہیں، جو کچھ فیمس ہیں، تو انہوں نے اپنے فونز بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے اپنا فون آن کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یقین مانے آپ فون کھولتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، ایک بندے کے 20 میسیج، دوسرے کے 50، تیسرے کے جو ہے مطلب 36 میسیج ایک بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جی یہ کتاب کے صفحات ہیں، یہ پڑھ لیں اور مجھے رپلائی کر دیں۔ کوئی ویڈیو بھیج رہا ہے کہ پہلے یہ ویڈیو سنیں پھر مجھے کمنٹ کریں۔ کوئی جو ہے وہ کتاب بھیج رہا ہے کہ جی اس کا اداریہ لکھ کے دیں۔ کوئی تھیسس بھیج رہا ہے کہ جی اس کو ذرا جو ہے وہ ایویلویٹ کریں، اور کوئی کتاب کے بارے میں مشورہ پوچھ رہا ہے کہ اس کتاب کو دیکھ کے بتائیں کہ جی کیسی ہے، اس کو سجیسٹ کریں۔ کوئی سوال پوچھ رہا ہے، حدیث کی تحقیق پوچھ رہا ہے، وہ تحقیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نکاح طلاق کے مسائل میں جو ہے وہ فتویٰ، باقاعدہ ریٹن فتویٰ لینا چاہ رہا ہے۔ تو وہ کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو 2 منٹ میں بتا کے فارغ ہو جائیں، وہ مستقل ایک کام ہے۔ مطلب بندہ فل ٹائم جو ہے نا، دیکھیں دارالافتاء میں باقاعدہ ایک مفتی نہیں 5-6 مفتی بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، صرف فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ کیا کرے، وہ ٹیچر بھی ہو، وہ مفتی بھی ہو، وہ داعی اور مبلغ بھی ہو، وہ اپنی جاب بھی کر رہا ہے، وہ اپنا گھر بار بھی، مشکل ہے بہت۔ تو وہ ونڈوز آپ کی بند ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یہ میں لیپ ٹاپ اپنا کھولتا ہوں، صحیح بات ہے، جب اس کو کھولتا ہوں تو کافی دیر سوچتا رہتا ہوں کہ میں نے کرنا کیا ہے، ساری ونڈوز شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ موبائل کھولتے ہیں، 50 لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہر بندہ آگے جو ہے نا سوالیہ نشان ڈالی جا رہا ہے، حافظ صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ بندہ سٹریس میں آ جاتا ہے، اس کو کھول کے پڑھی بھی نا تو ویسے ہی سٹریس میں آ جاتا ہے وہ موبائل۔ تو میں
85 مرتبہ سوچتا ہوں موبائل بند کر دوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے واٹس ایپ اسٹڈی گروپس ہیں، کیا کریں، یونیورسٹی کے بھی ہیں، یہاں ہمارے اپنے بھی ہیں، بندہ بند بھی نہیں کر سکتا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے. تو اس میں لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ پاسبل نہیں رہ گیا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا. ہاں آپ لوگ سوال کر لیں تو ہم اس کو کوئی ویڈیو بنا دیں گے، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر پہلے سے ویڈیو موجود ہوتی ہے، تو لوگ اس کو دیکھ لیں، سن لیں. بہرحال اس کو کسی وقت میں ہم مینیج کریں گے کہ کوئی ہم ایسا کوئی ویب سائٹ وغیرہ بنا لیں، کیونکہ بہت سے سوالات ریپیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس پہ لوگوں کے سوالات لیں اور پھر ہم کوئی ٹیم بنا کے اس کو رپلائی کرنا شروع کریں. اب اکیلے بندے کے لیے بہت مشکل ہو گیا، تو لوگ زیادہ انسسٹ نہ کریں، اصرار نہ کریں. تو اس حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ویڈیو بنا دی ہے. کسی کا کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو کریٹیکل، تو میں اس کو رپلائی بھی کرتا ہوں، ٹائم نکال کے کرتا ہوں. کریٹیکل مسئلہ جیسے طلاق کا ہوتا ہے، کریٹیکل مسئلہ جیسے کسی کے جادو ٹونے کا، یہ مسائل ہوتے ہیں. کریٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی ایڈکشن میں پھنسا ہوا ہے، ڈرگز ایڈکشن ہے، پورن ایڈکشن ہے، یا اسی طرح سے گیز اور لیزبین ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو دلدل تک پھنس جاتے ہیں. تو ایسے میں چلیں بندہ اس کو نکالنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت اس کو جو ہے سجیسٹ کرتا ہے، وہ تو پاسبل ہے. اب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، یقین مانیں بچے کا یہ نام رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، نیٹ سے دیکھ لیں اتنی کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ناموں کے اتنے کویسچن آتے ہیں. بچوں کے لیے جو ہے وہ بچیوں کے لیے کوئی نام سجیسٹ کریں حافظ صاحب 8-10 نام. تو وہ بس چھوٹے چھوٹے جو لوگ جو ہے نا اپنی اسائنمنٹس ان کو ملتی ہیں. اگر کوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر رہا ہے خط و کتابت کراسپانڈنس کورس، تو اس کو بھی کوئی اگر سوالات کی لسٹ ملی ہے 20، تو اس نے میری طرف بھیج دی کہ حافظ صاحب جو ہے نا یہ کام کر کے دے دیں. بہرحال دیکھیں ایسے نہیں ہے، بہت مشکل ہے بہرحال. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سروس جو ہے نا اب مزید آگے چلانا بہت مشکل ہے. ہزاروں لوگوں کو آپ کیسے رپلائی کر سکتے ہیں، ہزاروں سوالات کے میسیجز کیسے دے سکتے ہیں. شروع میں ٹریفک کم تھی، بہرحال اوور برڈن ہو کے میں کرتا بھی رہا، اب بہت مشکل ہو گیا، امپاسبل بلکہ ہو گیا. تو اب اس میں جو کریٹیکل کویسچنز ہوں گے اس کو ہم آنسر کر دیں گے، باقی جو کویسچنز ہوں گے اس کو دیکھ کے ہم مناسب وقت میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا دیں گے یا فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگا دیں گے. تو آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ فالو کرتے رہیں، اور ہمارے فیس بک جو پیج ہے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کے نام سے ہی ہے، یا یا محمد زبیر کے نام سے میری آئی ڈی بھی ہے، اس پہ میری امیج بھی لگی ہوئی ہے، اس کو آپ فالو کرتے رہیں. تو تحریر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، ویڈیو فارم میں بھی آپ کے سوال کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن کچھ وقت لگ جائے گا، ڈیٹا بینک بہت زیادہ ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ریکارڈنگز ہوتی رہیں گی، چیزیں جو ہے وہ تحریر کے اندر آتی رہیں گی. تو بہرحال اس حوالے سے اپنے سامعین کو، لسنرز کو توجہ دلانی تھی کہ لوگ مطلب ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے اگلا بندہ جو ہے نا وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوتا ہے. یقین مانیں ابھی 3 دن بعد میں بستر سے اٹھا ہوں اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے ایگزرشن کے، تھکاوٹ کی، اتنی تھکاوٹ کہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی تھی، سونا چاہتا تھا سو بھی نہیں پاتا تھا. بعض اوقات آپ بہت تھک جاتے ہیں تو ہمیں اس سب سیٹ اپ کے لیے یہ مطلب جتنا کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب جو لوگ ریگولر ہمارے ویورز ہیں ان کو پتہ ہے بہت محنت لگتی ہے، بہت آدمی کی جان گھلتی ہے، خون سڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اب اس کے بعد مزید کوئی خدمت خلق، ایک بندے کی کیپیسٹی جو ہے نا آپ کہیں کہ 1 من بوجھ اٹھا سکتا ہے. اب اس کے اوپر ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں میں نے 1 کلو اور ڈالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے 1 کلو ڈالنا ہے. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے تو 1 کلو بوجھ ہی کہا ہے نا حافظ صاحب، آپ کو کیا کہا ہے. لیکن یہ نہیں لوگ دیکھتے کہ اس نے 1 من پہلے اٹھایا ہوا ہے اور اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ 1 کلو جو کہنے والے ہیں وہ آگے جو ہے وہ 100 لوگ ہیں. تو ہمارا 1 کلو بوجھ اٹھا لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ میکانزم نہیں ہے نا کہ جی یہ علماء ہیں، اب چلیں ہمارے پاس فزیکل کلاس کے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے آپ فزیکل کلاس میں آئیں، 2 گھنٹے ہماری کمپیریٹیو فقہ کی کلاس ہوتی ہے، جو مرضی سوال کریں آپ، ہمارے لیکچر سنیں، لانگ لیکچرز، اس میں جو ہے وہ لوگ سوالات کرتے ہیں تو ان کو تشفی بخش جوابات ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب فزیکل کلاس میں 20-25 لوگ ہیں، ایک بندہ ان کے سوالات کے جوابات دے دے تو بڑی بات ہے. اب یہاں ہزاروں لوگ ہیں، مطلب لاکھوں لوگ ہیں سوشل میڈیا، کوئی بھی بندہ اٹھ کے آپ کے نمبر کو ایکسیس کر کے آپ کو میسج کر سکتا ہے. تو اس بات کو سوچیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتنی ورنریبل جو ہے وہ سچویشن میں ہوتا ہے جب اس کا نمبر پبلک چلا جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم نمبر بند کر دیں، فی الحال میں یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم نمبر بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے واقعتاً مسائل بہت کرٹیکل ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ ہوتے رہنا چاہیے. باقی اس کا حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے رہیں کہ اپنے مسائل خود سے حل کریں.
یا پھر یہ کہ زیادہ انسسٹ نہ کریں، سوال چھوڑ دیں، بعد میں ہم ویڈیوز بنا دیں گے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.